السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کہانی سناؤں گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ یہ کہانی جو میں سنا رہی ہوں یہ قرآن مجید میں ہے۔ اللہ میاں نے کہا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ میرا پیغام لے کے آپ فرعون کے پاس جاؤ، اور پھر انہوں نے دعا کی کہ اللہ میاں میرے سے ٹھیک بولا نہیں جاتا، تو آپ میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ بھیج دو۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام سے فرعون کے پاس جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگوں کے ظلم نہ کرو اور شرک نہ کرو۔ پھر وہ فرعون کہتا ہے کہ آپ مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ کہ آپ اللہ میاں کی طرف سے آئے ہو۔ پھر وہ اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، اللہ میاں یہ مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے، مجھے کوئی پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میاں فرعون مجھے جھوٹا سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی معجزہ دکھاؤ۔ اللہ میاں کہتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اپنے ہاتھ کو اپنے بغل میں رکھو، جب آپ باہر نکالو گے تو وہ روشن ہو جائے گا۔ پھر یہ دیکھ کے فرعون کہتا ہے کہ آپ تو جادوگر ہو۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ میں سب جادوگروں کو بلاؤں گا، ان کے ساتھ آپ کا مقابلہ کرواؤں گا۔ پھر فرعون سب جادوگروں کو بلاتا ہے اور پھر وہ رسی اور کاغذ زمین پہ پھینک تو ایسا لگنے لگ جاتا ہے جیسے سانپ ہے۔ پھر سب لوگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ میاں میرے پاس تو کوئی جادو ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ اس سوٹی کو زمین پہ پھینکو تو یہ بہت بڑا سانپ بن جائے گا۔ پھر وہ جو سانپ ہوتا ہے وہ جادوگروں کے سب سانپوں کو کھا جاتا ہے۔ وہ پھر اتنا بڑا سانپ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں اور پھر سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ پھر وہ جادوگر سارے ہوتے ہیں وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہمیں معاف کر دو، اب ہم آپ پہ ایمان لائیں گے، اب ہم شرک نہیں کریں گے۔ یہ دیکھ کے فرعون کو پھر بہت غصہ چڑھ جاتا ہے۔ پھر فرعون کہتا ہے کہ آپ سب ملے ہوئے ہو اور مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ تو جادوگر کہتے ہیں کہ میں سب کو قتل کر دوں گا۔ پھر وہ جادوگر کہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ میاں سے ڈرتے ہیں، آپ سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تعالیٰ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے کسی اور ملک میں چلے جاؤ۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر جب فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ پیچھا کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور بنی اسرائیل کے لوگوں سے۔ تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سب لوگوں کے ساتھ دریائے نیل پر پہنچتے ہیں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ آگے دریا ہوتا ہے اور فرعون کی فوج ہمیں پکڑنے کے لیے آ رہی ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ میاں سے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میاں ہماری مدد کرو۔ پھر اللہ میاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور پھر اللہ میاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتا ہے اور پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہے، دائیں اور بائیں کر دیتا ہے، بیچ میں خشکی کا رستہ بن جاتا ہے۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کے دریا کے دوسری طرف چلے جاتے ہیں۔ پھر
پھر فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہوتا ہے. پھر فرعون دیکھتا ہے کہ دریا میں تو راستہ بن جاتا ہے. سب لوگ گزر کے دریا کے دوسری طرف جا رہے ہیں. تو فرعون پھر کہتا ہے کہ جلدی کرو، یہ پھر بھاگ جائیں گے، ہم بھی دریا کے اندر جائیں گے تاکہ ہم انہیں پکڑ لیں، پھر ہم انہیں پکڑ کے سزا دیں. سب لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے. پھر وہ پکڑنے کے لیے نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے فرعون جا رہا ہوتا ہے، دریا کے اندر چلا جاتا ہے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پھر بنی اسرائیل کے لوگ چلے جاتے ہیں نا، گزر جاتے ہیں، تو پھر پانی پھر اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے. جب وہ جاتے ہیں نا، فرعون اور اس کی فوج، پانی اپنی جگہ پہ آ جاتا ہے، وہ سب ڈوب جاتے ہیں. پھر فرعون اللہ میاں سے دعا کرتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ میاں مجھے معاف کر دو، میں شرک اور غرور اور تکبر نہیں کروں گا. پھر اللہ میاں فرعون کو کہتا ہے کہ میں تمہیں سخت سزا دوں گا، تم نے میرا کہنا نہیں مانا تھا نا. پھر اللہ میاں کہتا ہے کہ میں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تمہاری طرف بھیجا تھا، لیکن تم نے ان کا کہنا نہیں مانا اور غرور اور تکبر کیا اور بنی اسرائیل کے لوگوں پہ ظلم کیا. جب تک یہ دنیا میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا. پھر جب لوگ تمہیں دیکھیں گے نا تو عبرت حاصل کریں گے. تو پھر پانی زور سے آتا ہے اور پھر اس کو نا ڈبو دیتا ہے، اور پھر فرعون کے سر پہ چوٹ لگتی ہے اور پھر وہ مر جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو محفوظ رکھا تھا کہ سب دنیا والے اس کو دیکھیں اور عبرت حاصل کریں. میں نے بھی دیکھی ہے فرعون کی لاش یوٹیوب پہ. ہارون احمد وان کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کرونا وائرس سے بچائے. اللہ حافظ.